تو اس لیے جو بھی تمہاری نیت ہے اللہ جانتا ہے اس کو، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بالکل واضح حکم ہے کہ مردوں کو، مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ لیکن آج کل ہمارا کیا، پٹر پٹر ہر طرف دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جو بھی سامنے آ جائے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ راستے سے گزرتے ہوئے ہر چیز کو دیکھیں گے، جو مرد آ رہا ہے اس کو دیکھیں گے، عورت آ رہی ہے اس کو دیکھیں گے۔ بلکہ اکثر تجربہ ہوتا ہے، 4 آدمی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اب آپ گزریں گے تو آپ کو ایسے دیکھیں گے تو اجنبی آدمی آ گیا یہاں پہ، بالکل اس کو گھورنا شروع کر دیں گے۔ کون سی گاڑی جا رہی ہے، کون سے کلر کی تھی، وہ سارا کا سارا آپ کو ڈیٹیل بتاتے گئے۔ وہی CCTV کیمرہ بنے ہوئے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے، پوری کی پوری جاسوسی کرنا بیٹھ کر۔ تو اس سے شریعت نے منع کیا، مرد کو بھی منع کیا، عورتوں کو بھی منع کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر سهم من سهام الابلیس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ اور اس کی وجہ کیا کہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر انسان سے اندر سے بہکتا ہے۔ اور فرمایا کہ النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، کہ اچانک تو کسی پر تمہاری نگاہ پڑ جائے تو وہ تمہارے پر گناہ نہیں ہے، لیکن فوراً پھیر لو۔ تم نے دوسری دفعہ نظر ڈالی یا ایک نظر ڈالی اور دیکھتے ہی رہے، پھر تو کہا پھر اس پر تمہارا گناہ ہوا تمہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو نظر کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احکام دیا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی اجنبی عورت پہ نگاہ پڑی اور فوراً اپنی نگاہ پھیر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ایک عبادت کی لذت پیدا فرما دے گا، بڑا زبردست دل میں سرور اور لطف پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا۔ اور یہ حکم عورتوں کو دیا گیا کہ عورتیں بھی اپنی نگاہ بچائیں۔ تو یہ نظر کے حوالے سے بڑے خصوصی احکام ہیں۔ اور فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اب دیکھیں، پہلے نظر کو بیان کیا، پھر شرمگاہ کی بات کی۔ بات وہی ہے کہ نظر بہکے گی تو پھر صدر بہکے گا۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ، بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ 4 سال کی عمر کے تھے، ایسے لمبا سا کرتا پہن کے کھڑے ہوئے تھے گلی میں، تو کچھ بری عورتیں سامنے سے گزری، بے پردہ عورتیں ٹانگے میں بیٹھ کے جا رہی تھی۔ تو آپ بچے تھے، آپ نے کرتا اٹھایا، اپنے آنکھوں پہ لگا لیا۔ تو عورتوں نے کہا، بچے یہ کیا کر رہے ہو؟ جو چھپانے کی جگہ تھی وہ تو چھپا نہیں رہے، ظاہر سی بات ہے نیچے کچھ پہنا ہی نہیں ہوا تھا، اور آنکھیں بند کر لی۔ تو آپ نے 4 سال کی عمر میں جواب دیا کہ پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ تو جب اپنی نگاہوں کو بندہ کنٹرول کر لے گا، پھر شرمگاہ بھی کنٹرول ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی گناہوں سے بچیں۔ اور شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے جو سب سے بہترین چیز بتائی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ نکاح کر لو۔ یا معاشر شباب علیکم الباء، اے جوانوں کے گروہ، تم پر نکاح لازم ہے۔ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ یہ نکاح کرنا جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور نگاہوں کو جھکانے والا ہے۔ کیونکہ جب بندہ نکاح والا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی طلب کم ہو جاتی ہے، اور جب طلب کم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی نگاہیں نہیں اٹھتی، کم اٹھتی ہیں۔
عمومی طور پہ ایک بات ہے، لیکن چونکہ فطرت ہی گندی ہو چکی ہے تو وہ تو پھر 10 دفعہ میں نکاح کر لے تو وہ 11ویں سے نکاح کا سوچ رہا ہوگا، پھر تلاش کر رہا ہوگا وہ۔ تو عمومی طور پہ نیک فطرت آدمی کے حوالے سے میں نے بتایا، فرمایا کہ ذالک ازکی لکم، یہ تمہارے لیے بڑا پاکیزہ ہے، نگاہوں کو جھکانا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کی خبر ہے، یعنی جو لوگ کر رہے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ نے حکم دے دیا، اس لیے اس کے حکم پہ عمل کرو، اور کیونکہ وہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے اسی کے لیے کام کیا گیا۔ یہ نہیں کہ ساتھ میں کچھ لوگ ہو تو بڑا شریف بن گیا، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھی ہوئی اور بڑے لوگوں کو مطلب کہ باتیں کر رہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، اور جب تنہا ہو تو سب کچھ بھول گیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ شاکر ہے۔ پھر فرمایا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن۔ اب یہ عورتوں سے فرمایا گیا، آپ مومن عورتوں سے فرما دیجیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، سوائے یہ کہ جو قدرتی طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ان عورتوں کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ بہت ساری عورتیں جو اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھتی ہیں اور سمجھتے ہیں بہت پڑھی لکھی ہیں، تو اس قسم کی باتیں کرتی ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو مومن کوئی بات نہیں کرتا، اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے اپنی دلیل پیش کرنا اور اللہ کے قول میں تعویل کرنا مومن کا کام نہیں، شیطان کا کام ہے۔ تو اللہ نے جب شیطان سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو اس نے دلیلیں دینا شروع کر دی کہ جناب میں کیوں سجدہ کروں، میں تو افضل ہوں، وہ مٹی سے پیدا ہوئے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یہ قرآن میں سارا کچھ لکھا ہوا۔ تو ان عورتوں کی مثالیں اسی طرح سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہے، پھر کہتے تھے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تو پردہ اگر دل کا ہوتا تو اللہ بیان فرما دیتا۔ پردہ دل کا بھی ہے اور ظاہر کا بھی ہے، اور دل کا پردہ انہیں کے پاس ہوتا ہے جو ظاہر کا پردہ کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ۔ ہاں واضح کچھ شیطان لوگ جو وہ نیک لوگوں کی صورت میں آگے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پہ پردہ کر لیتے ہیں مگر اندر سے بے ایمان ہوتے، تو وہ آپ کے لیے دلیل نہیں بن سکتے کہ آپ کہنا شروع کر دیں جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ نہیں، پردہ ظاہر کا ہوتا ہے، پھر دل کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور کتنا پردہ ہے، اتنا پردہ ہے کہ امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ تو ایسے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر خدمت ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے، مومنوں کی ماؤں سے، جو کہ قرآن میں اللہ نے جن کو مومنوں کی ماں قرار دیا ہے، فرمایا کہ پردہ کرو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، یعنی یہ تو ہم کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا تم تو دیکھ سکتی ہو، یعنی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی غیر مردوں کو نہ دیکھیں، وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ اور فرمایا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ عورتوں کا معاملہ یہی ہے، ان کی نگاہ بہکے گی تو پھر شرمگاہ بہکے گی، اس لیے نگاہوں کو کنٹرول کر لو
تو انشاءاللہ شرمگاہ بھی کنٹرول ہو جائے گی۔ اب فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ دیکھیں زینت سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم میں مرد کے لیے کچھ زینت کے مقامات رکھے ہیں جس میں مرد کو جن سے مخالف ہونے کی وجہ سے ایک یعنی اس میں اپیل پائی جاتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو خواتین اوپر سے زینت کرتی ہیں، جیسے ہاتھوں میں مہندی لگانا اور دوسرے زیورات وغیرہ پہننا، اچھے لباس پہننا۔ تو وہ جو شرم کے مقامات ہیں ان کو تو چھپانے کا ہر صورت میں حکم دیا گیا ہے، لیکن ہاتھوں کی مہندی ہے یا یہ کہ چہرے کی ٹکلی ہے تو پاؤں کے اس طرح سے نیچے کے اوپر تلوے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے شرعی اعتبار سے اگر کسی کو نظر آ جائے تو عورت کو گناہ نہیں۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے یہ کہ جو اس میں سے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بیان کر دیا۔ اور فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈالے رہیں۔ تو آج کل جو ہمارے یہاں پہ فیشن آیا ہوا، عورتیں جو دادا گیروں کی طرح جو ہے ایسے رومال گلے میں ڈال لیتی ہیں اور نہ سر ڈھانپتی ہیں نہ سینہ ڈھانپتی ہیں، فیشن کے طور پہ دوپٹہ ہوتا ہے دکھانے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، حکم یہی ہے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ انصار کی مومنہ عورتوں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی اوڑھنیاں پھاڑ کر ایک اپنے سینے پہ ڈال لی اور ایک اپنے سر پہ ڈال لی، اس طرح پردہ کرنے لگی، ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ اب چونکہ سوشل لائف ہوتی ہے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، گھر میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اب ایک خاتون کو کس سے پردہ کرنا اور کس سے پردہ نہیں کرنا، کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، کس کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ تو اب آیت طیبہ میں بتایا جا رہا ہے کہ کس کس کے سامنے ان کی زینت ظاہر ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ اِلَّا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور عورتیں اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں، اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں پر، او آبائِهِنَّ، یا اپنے باپوں پر، یعنی اپنے باپ کے سامنے اگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کلائیاں کھلی ہوئی ہیں، پاؤں کے کچھ حصے پنڈلیاں نظر آ رہی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کہ باپ سے پردہ نہیں ہے، شوہر سے پردہ نہیں ہے۔ اور آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں سے، تو وہ بھی باپ کے حکم میں ہوتا ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں سے، کیونکہ یہ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اگر عورت کو ان سے بھی پردے کرنے کا حکم دیا جائے تو پھر وہ سمجھ لو جیل میں ہو جائے گی بیٹھے بیٹھائے، تو اس لیے شریعت نے ان کو رعایت دی ہے۔ او ابنائی بعولتہن، یا اپنے میاں کے جو بیٹے ہیں جو کسی اور عورت سے ہیں، وہ بھی اس کے حق میں بیٹے کے ہی حکم میں ہے، تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹوں سے، یعنی اپنے بھتیجوں سے، یعنی عورت کے جو اپنے سگے بھائی کے بیٹے ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، شوہر کے بھائی کے بیٹوں سے پردہ ہے۔ عورت کے شوہر کے بھائی کے بیٹوں سے پردہ، وہ بھی بھتیجے کہلاتے ہیں، ان سے پردہ ہے، لیکن اپنے جو اس کے اپنے سگے بھائی کے بیٹے ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، کہ وہ اصل بھتیجے ہیں۔ اور بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے، تو اس سے مراد بھی عورت کی جو سگی بہن ہے اس کے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے، شوہر کی جو بہن کے بیٹے ہیں وہ اس کے حق میں اجنبی ہیں، ان سے پردہ ہے، یعنی مامی اور بھانجے کا پردہ ہے، پھوپھی اور بھتیجے کا پردہ ہے، یعنی شوہر کی بھائی، پھوپھی نہیں بلکہ چچی، سوری، چچی اور بھتیجے کا پردہ ہے۔ آگے بتا
بھانجا اور خالہ، بھتیجا اور پھوپھی جو سگے ہیں ان کا پردہ نہیں ہے۔ اور نسائی ہننا، یہ اپنی عورتوں سے پردہ نہیں ہے۔ اب اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ جو مسلمان شریف عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی اتنا حصہ کھلا ہو سکتا ہے، کلائی کھلی ہے، گھر میں آتی رہتی ہے خواتین مومن عورتیں۔ ہاں فاسقہ ہوں تو ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یا غیر مسلمہ عورتیں ان کے سامنے بھی ظاہر نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے حسن کو دیکھ کر جا کے باہر کے مردوں کو بتائے گی فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے۔ تو اس لیے منع کیا گیا مومن عورتوں کو کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے یا فاسق عورتوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور فرمایا کہ او ما ملکت ایمانہن، یا عورتوں کو جو اپنی باندیاں ان سے پردہ نہیں ہے، او التابعین غیر اولی الاربہ، یا یہ کہ جو خادم ہو مگر شہوت والے نہ ہوں، من الرجال، یعنی بوڑھے ہو چکے ہوں، یا یہ کہ میڈیکلی طور پہ ایسے ہوں کہ ان میں صلاحیت ہی نہ ہو، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپانے کی چیزوں پہ مطلع نہ ہوئے ہیں، یعنی 9 سال یا اس سے کم عمر کے لڑکے جو ہوتے ہیں تو عام طور پہ ان کو ان باتوں کی معلومات نہیں ہوتی، شہوت والی باتوں کی، شرم والی باتوں کی، تو کہاں ان سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن اگر لڑکا اتنی عمر کا ہوگا جن کو یہ باتیں پتہ چل گئی ہیں تو پھر اس سے بھی پردہ ہوگا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں زمین پہ زور سے نہ رکھیں، کیونکہ عام طور پر عورتیں پہلے پاؤں میں پازیب پہنا کرتی تھیں، تو پازیب ہوتی تھی تو جس کی آواز دوسرے مردوں تک جاتی تھی، تو فرمایا کہ اتنے زور سے پاؤں زمین پہ نہ مارو کہ تمہاری آواز غیر مردوں تک جائے۔ یہ تو پازیب کی بات ہو رہی ہے، اور جو خود منہ سے آوازیں نکال کے غیر مردوں تک پہنچاتی ہیں ان کا کیا حکم ہوگا، آپ اندازہ کر لیجیے۔ اور آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان کہلانے والوں کی بچیاں جو طرز عمل انہیں بنایا ہوا کہ حکم تو شریعت نے یہ دیا ہے کہ مرد جو ہے اپنی شلوار نصف پنڈلی تک رکھے، اس کا ٹخنا نظر آئے، مگر آج کل مردوں نے شلواریں نیچے کر لی ہیں اور جوان لڑکیوں نے اپنی شلواریں اونچے کر لی ہیں، تو پنڈلی کا آدھی پنڈلی نہیں تو تھوڑی بہت پنڈلی نظر آتی ہے، ایسا فیشن اپنا لیا، جان بوجھ کے دکھاتی ہے، سخت گناہ کی بات ہے۔ اور مجھے معلوم ہے یہ اکثر جہالت میں کر رہے ہیں، سب بری نہیں ہوتی لیکن جہالت میں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو علم دین عطا فرمائے، اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بتایا کہ اپنے پاؤں بھی زمین پہ زور سے نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہیں ان کی وہ چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی پہلے جاہلیت میں جو ہو چکا ہے، اب تمہیں دین کا پتہ چل گیا، توبہ کرو، اب چھوڑ دو ان کاموں کو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر اسی بات کو پھر مزید آگے بڑھایا اور فرمایا کہ